اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے زندگی کے طور طریقے، ہمارے زندگی کے مقصد کو صاف طور پر بالکل واضح فرما دیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا تاکہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ اب ہم اور آپ غور کریں کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کتنا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے مقصد کو بھی بتا دیا، تو کیا ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے مقصد پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر ہم اس سے کوسوں دور ہیں؟ اس دنیا کے اندر ہمارا اور آپ سب کا یہ معمول ہوتا ہے، یہ طور طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں جو ہماری باتوں کو مانتا ہے، جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے، جس طریقے سے ہم اس سے کہتے ہیں وہ اس پر چلتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو ہم اس سے بہت ہی الفت اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ لیکن جو بندہ ہماری باتوں کو نہیں مانتا، اس سے دور ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور اس سے ہم دوریاں بنائے رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت و ربوبیت ہر ایک کے لیے عام ہے، چاہے وہ دشمن ہو، کافر ہو، یا پھر وہ مومن بندہ ہو۔ آئیے معلوم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت و ربوبیت ہر ایک کے لیے عام ہے۔ اس کا اندازہ ہم اور آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی چلائی ہوئی ہوا سے ہر کوئی فیض پاتا ہے، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہو یا وہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ اللہ رب العالمین بارش کو نازل کرتا ہے، بارش کا پانی ہر ایک کے کھیت کو سیراب کر دیتا ہے، چاہے وہ کلمہ توحید کا پڑھنے والا ہو یا وہ کلمہ توحید کا انکار کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کو ماننے والا ہو، اللہ رب العالمین کو یا نہ مانتا ہو، ہر ایک کے کھیت کو پانی سیراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے سورج کی کرنوں سے ہر کوئی فیض پاتا ہے، ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہو، اللہ رب العالمین کے وجود سے یا وہ انکار کر رہا ہو، ہر کوئی اللہ رب العالمین کی رحمت و ربوبیت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ذرا ہم اور آپ تو غور کریں کہ جو اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندوں پر اس قدر مہربان ہو کہ جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، کلمہ توحید کا منکر ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کو بھی پہنچتی ہے۔ اور وہ بندہ جو اللہ رب العالمین سے رجوع اور طلب کیے رہتا ہے، اس سے اللہ رب العالمین کو کس قدر محبت ہوگی۔ تو جس اللہ رب العالمین کی رحمت و ربوبیت کا عالم یہ ہو کہ وہ کافروں پر، منکروں پر، مشرکوں پر، دہریوں پر، کلمہ توحید کا انکار کرنے والوں پر اس قدر مہربان ہو، وہ اللہ رب العالمین اپنے ماننے والوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر اور اللہ رب العالمین کے احکام و پیغامات پر عمل کرنے والوں پر کس قدر مہربان ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو اپنے مومن بندوں سے کس قدر محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اللہ رب العالمین، جو بندہ اللہ رب العالمین سے بالکل لو لگائے ہوئے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے کس قدر محبت کرتا ہے، ہم اور آپ اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، میں تمہاری طلب کو پورا کروں گا۔ اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ رب العالمین کو پکارنے کی، اللہ رب العالمین کے رحمت اور اللہ رب العالمین کے نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ ہم بالکل دنیاوی مسائل میں بالکل پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے احکامات و پیغامات پر عمل کرنے کی کوشش ہم سے رائگاں اور بیکار ہو جاتی ہے۔
اللہ رب العالمین کا دربار ایسا دربار ہے کہ ایک بندہ جب اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین کے حضور جھکتا ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے، تو اسے اس کے گناہوں پر کبھی شرمندہ نہیں کیا جاتا کہ کل تک تو نے کبھی یاد نہیں کیا تھا، آج کیسے نے یاد کر دیا۔ جیسے یار لوگ بزرگوں کی آستانوں پر بیٹھ کر کے صدا لگاتے ہیں کہ کچھ لے کر آؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن اللہ رب العالمین کا دربار ہی ایسا دربار ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے کچھ نہ لے کر آؤ، سب کچھ لے کر جاؤ، خالی ہاتھ آؤ اور دامن بھر کر جاؤ۔ اس سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی رحمت اور ربوبیت کا بالکل اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور ربوبیت اپنے بندوں پر کتنا زیادہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے خطا کار بندوں کو، میرے گناہ گار بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں، یعنی تمہارے گناہ بہت ہیں لیکن میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین سے خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے رجوع کرے، اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ رب العالمین سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ یقیناً اللہ رب العالمین اسے بخش دے گا، اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت مومن بندے کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتی ہے اور اسے سہارا دیتی رہتی ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کے حضور جھک کر اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے، کہ یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے مومن بندوں کے لیے جب وہ اللہ رب العالمین سے لو لگائے ہوتا ہے تو اسے سہارا دیتی ہے اور اسے ڈھانپے رہتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، کہ جو شخص برا کام کر ڈالے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرے تو اللہ رب العالمین کو غفور الرحیم پائے گا۔ کہ اگر کسی انسان کا بیٹا، کسی باپ کا بیٹا نالائق اور بے وفا نکل جائے، اپنی باپ کی ساری جائیداد کو تباہ و برباد کر ڈالے، پھر اچانک اس کے دل میں ندامت پیدا ہو، شرمندگی پیدا ہو اور وہ سوچے کہ واقعی میں نے تو خود برا کام کیا ہے، اور وہ اپنے باپ کے قدموں میں جا کر گر پڑے اور اپنے اس باپ کو منائے، تو اس کا وہ باپ اتنے جلدی راضی نہیں ہوتا جتنے جلدی اللہ رب العالمین اپنے خطا کار بندے کے پلٹ آنے سے اور خلوص دل سے توبہ و استغفار کرنے پر اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مومنانہ بات کہی، جب ایک گنہگار بندہ اللہ رب العالمین کے حضور آتا ہے، اللہ رب العالمین کے حضور میں آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اسے یوں سہارا دیتی ہے کہ جیسے کوئی شیرخوار بچہ گہوارے میں لیٹا ہو، وہ بھوکا ہو، پیاسا ہو، بھوک کی وجہ سے اس کا برا حال ہو رہا ہو، وہ رو رہا ہو، تڑپ رہا ہو، اس کے رونے کی آواز کو سن کر ماں بے قرار ہو جاتی ہے، وہ دوڑ کر آتی ہے اور اپنے اس بچے کو سینے سے لگا کر دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ اس ماں کو اس وقت تک سکون نہیں حاصل ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بچے کو مسکراتا ہوا نہ دیکھے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے حضور روتا ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہے سہارا دینے کے لیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حضور میں آئے، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے، اللہ رب العالمین کو پکار کر دیکھے۔ انسان کے آنے میں دیر ہے، اللہ رب العالمین کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے۔